اوے کبیر کے بچے، اگر ماں کا دودھ پیا ہے نا تو سامنے آ کر بات کر، پیچھے چھپ کر وار کرنا بزدلوں کا کام ہے۔ یونیورسٹی کی پرانی کینٹین کے پیچھے کا پورا احاطہ اس وقت کسی میدان جنگ کا منظر پیش کر رہا تھا، جہاں عام طور پر لڑکے سگریٹ کے مرغولے اڑاتے یا کلاسز بنک کر کے تاش کی بازیاں لگاتے تھے۔ آج وہاں زویا ملک کی گرجدار آواز گونج رہی تھی، وہی زویا ملک جسے پوری یونیورسٹی زویا دی ڈان کے نام سے پکارتی تھی۔ اس کا گیٹ اپ کسی بھی زاویے سے یونیورسٹی کی روایتی اور نفیس لڑکیوں جیسا نہیں تھا۔ گھٹنوں سے پھٹی ہوئی کالی جینز، اس کے اوپر اپنے سائز سے 3 گنا بڑی اوور سائزڈ بلیک ہوڈی، پیروں میں مٹی سے اٹی سفید سنیکرز اور سر پر بالکل الٹی لگی ہوئی کالی کیپ، جس کے نیچے سے اس کے بکھرے ہوئے بال لاپرواہی سے باہر جھانک رہے تھے۔ منہ میں ہر دھرمی سے دبی اسٹرابیری فلیور کی لالی پاپ کو دانتوں تلے دباتے ہوئے وہ دونوں ہاتھ اپنی کمر پر رکھے سامنے کھڑے مخالف گینگ کو گھور رہی تھی۔ اس کے عین پیچھے اس کی 4 سہیلیوں کی پوری پلٹن فل ایکشن موڈ میں الرٹ کھڑی تھی۔ ماہی نے اپنے ہاتھ میں لوہے کا وہ طویل اسکیل بالکل اس طرح تھام رکھا تھا جیسے کوئی تلوار باز جنگ کے میدان میں اپنی تلوار تولتا ہے۔ اس کے برابر میں کھڑی عنایا، جو اس گینگ کا مانا ہوا دماغ تھی، اپنی نظریں سامنے جمی ہجوم پر ٹکائے انتہائی دھیمے اور نپے تلے انداز میں بڑبڑائی، ماہی سامنے کل 9 لڑکے ہیں، دائیں طرف والا ذرا کمزور ہے، پہلی کے وہاں جانی چاہیے۔ تم بس گنتی گنو عنایا، ہڈیاں ناپنے کا کام میرا ہے، ماہی نے لوہے کے اسکیل کو اپنی ہتھیلی پر پٹکتے ہوئے چبائے ہوئے لہجے میں کہا۔ ان کے ٹھیک پیچھے ثنا کسی بھی قسم کے فتنہ فساد سے بے نیاز انتہائی اطمینان سے لیز چپس کے پیکٹ سے ایک چپس نکال کر منہ میں ڈال رہی تھی، حالانکہ اس کی دوسری جیب میں پڑا ہوا جوس کا کین کسی بھی وقت ہتھیار کے طور پر استعمال ہونے کے لیے تیار تھا۔ جبکہ ان سب میں سب سے پیچھے کھڑی زارا، جو دیکھنے میں ماسی معصومہ لگتی تھی، اس وقت کینٹین کے جنگلے سے لگی کبیر کی چمکتی ہوئی ہیوی بائک کی طرف رینگ رہی تھی، اور اس کے ہاتھ میں موجود باریک نوکیلی سوئی بائک کے ٹائروں کا مقدر بدلنے کو بے قرار تھی۔ سامنے سے یونیورسٹی کے بیک بینچرز اور آوارہ لڑکوں کے گینگ کا لیڈر کبیر اپنے خاص چمچوں شاہ رخ، جاوید اور دانیال کے ساتھ کالر کھڑا کیے تمسخر اڑاتا ہوا آگے بڑھا۔ اوہو زویا ملک، آج پھر اپنی اس چڑیا گینگ کو لے کر میرے علاقے میں آ گئی ہو، کبیر نے اپنی آستینیں چڑھاتے ہوئے ایک زوردار قہقہا لگایا، جس پر شاہ رخ اور دانیال نے بھی تالیاں بجائیں۔ چلی جاؤ یہاں سے، ورنہ یہ جو لڑکوں والا روپ دھار رکھا ہے نا، ایک ہی ہاتھ میں خراب ہو جائے گا۔ چڑیا گینگ بولا نا تو نے؟ زویا نے ایک جھٹکے سے منہ سے لالی پاپ تھوکی، جو سیدھی دانیال کے ماتھے پر جا کر چپکی، اور اگلے ہی سیکنڈ چیتے کی سی چستی کے ساتھ زویا نے کبیر کی قمیص کا کالر دونوں ہاتھوں سے جکڑ لیا۔ اب دیکھ یہ چڑیا تیرا مور کیسے بناتی ہے، لڑکیوں سنبھالو ان کے چمچوں کو۔ اور بس سیکنڈوں کے اندر یونیورسٹی کی وہ پرانی کینٹین ایک ایسی فلمی مار دھاڑ کے منظر میں تبدیل ہو گئی جس کی توقع کسی نے نہیں کی تھی۔ زویا نے کبیر کو ایک ایسی دھانسو جوڈو کک ماری کہ وہ سیدھا پیچھے رکھے لکڑی کے کریٹوں کے ڈھیر پر جا گرا۔ دوسری طرف ماہی کا لوہے کا اسکیل ہوا میں لہرایا، اور شاہ رخ اور جاوید کی پیٹھ پر تابڑ توڑ بجنے لگا۔ جاوید نے بوکھلا کر پیچھے ہٹنا چاہا، مگر ثنا نے اپنا آدھا کھایا ہوا چپس کا پیکٹ اس کے منہ پر دے مارا، جس سے اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھایا۔ اسی ہنگامے کے بیچ ایک زوردار ٹھس کی آواز آئی،
زارا نے کبیر کی بائک کے دونوں ٹائروں کی ہوا کامیابی سے خارج کر دی تھی۔ پورا کیمپس دور کھڑا حیرت اور دہشت کے ملے جلے تاثرات سے یہ منظر دیکھ رہا تھا کہ 5 لڑکیاں لڑکوں کو اتنے بڑے گینگ کو سڑک پر گھسیٹ گھسیٹ کر دھو رہی تھیں۔ اسٹاپ اٹ رائٹ ناؤ! اچانک فضا میں ایک ایسی بھاری روبدار اور پہاڑ جیسی کڑکدار آواز گونجی کہ سب کے ہاتھ جہاں کے تہاں منجمد ہو گئے۔ فضا کا درجہ حرارت جیسے ایک دم گر گیا ہو۔ زویا جو اس وقت کبیر کے بال پکڑ کر اسے زمین چاٹنے پر مجبور کر رہی تھی، اس نے غصے سے تل ملا کر سر اٹھایا۔ سامنے یونیورسٹی کا سب سے بڑا ہٹلر کھڑا تھا، تقریباً 6 فٹ لمبا قد، بالکل فٹ کسرتی جسم، سفید کلف لگی کرسپ شرٹ پر گہرے سرمئی رنگ کا مہنگا 3 پیس سوٹ، آنکھوں پر پریمیم برانڈ کا چشمہ اور چہرے پر ایسی سختی جیسے ابھی کسی کو معطل کر دے گا۔ وہ یونیورسٹی کے شعبہ معاشیات کے نئے ہیڈ پروفیسر شاہویر احمد تھے، جن کے ساتھ یونیورسٹی کے پروکٹر غفار صاحب اور وائس چانسلر کے اسسٹنٹ ساجد صاحب بھی کھڑے کانپ رہے تھے۔ شاہویر احمد نے اپنی گہری غسیل تاثرات سے بھرپور آنکھوں سے پورے منظر کا جائزہ لیا۔ ان کی نظر زویا پر جا کر ٹک گئی، جو اب بھی گنڈوں کے انداز میں کبیر کو دبوچے ہوئی تھی۔ یہ یونیورسٹی کا کیمپس ہے یا مچھلی بازار؟ شاہویر کی آواز میں غصے سے زیادہ ایک سرد کاٹتا روب تھا۔ اور تم لڑکی ہو یا سڑک چھاپ گنڈی؟ چھوڑو اسے! زویا نے ایک جھٹکے سے کبیر کو نیچے پٹکا، اپنی الٹی کیپ کو مزید ٹیڑھا کیا اور بغیر کسی خوف کے سینہ تان کر شاہویر کے بالکل سامنے جا کر کھڑی ہو گئی۔ دیکھیں سر، آپ شاید یہاں نئے آئے ہیں، اس لیے آپ کو رولز کا نہیں پتہ۔ میں ہوں زویا، اور یہ کبیر کا بچہ پچھلے 2 دن سے ہماری گینگ کی مخصوص بیٹھک پر قبضہ جمائے بیٹھا تھا۔ ہم اپنا حق لینا جانتے ہیں، آپ بیچ میں مت آئیں، ورنہ آپ کا یہ مہنگا استری شدہ سوٹ خراب ہو جائے گا۔ پیچھے کھڑی انایا اور ماہی کا تو جیسے خون ہی سوکھ گیا تھا۔ انایا نے خوف کے مارے پیچھے سے زویا کی ہوڈی کھینچتے ہوئے سرگوشی کی۔ زویا، خدا کے لیے چپ ہو جاؤ، یہ پروفیسر شاہویر احمد ہیں، پورٹ فولیو دیکھا ہے نا ان کا؟ وائس چانسلر بھی کے سامنے سیدھے کھڑے ہوتے ہیں۔ پروفیسر شاہویر احمد کے چہرے کے تاثرات مزید کٹھور ہو گئے۔ انہوں نے اپنے ہاتھ میں پکڑی چمڑی کی ڈائری کو سختی سے بھینچا اور ایک قدم آگے بڑھا کر زویا کے بالکل قریب آ گئے۔ دونوں کے درمیان محض چند انچ کا فاصلہ تھا۔ شاہویر کی آنکھوں میں سخت ڈسپلن کی سرد چمک تھی اور زویا کی آنکھوں میں خالص سرکشی۔ مس زویا ملک، شاہویر نے روبدار آواز میں اس کا پورا نام پکارا، جس سے کینٹین کے مینیو بورڈ تک ہل گئے۔ تمہارا پورا بایو ڈیٹا اس وقت میرے آفس کی ٹیبل پر موجود ہے۔ پڑھائی کے نام پر 0، انٹرنل ایگزامز میں نالائق اور اٹینڈنس میں صرف ان آوارہ گردیوں اور لڑائیوں میں 100%۔ مجھے ایسی گندگی اپنی یونیورسٹی میں بالکل پسند نہیں ہے۔ انہوں نے اپنی کلائی پر بندھی مہنگی گھڑی پر نظر ڈالی۔ کل صبح ٹھیک 8 بجے تم اور تمہاری یہ پوری فوج میری کلاس کی پہلی بینچ پر ہونی چاہیے۔ اگر 1 منٹ کی بھی تاخیر ہوئی یا تمہارا یہ گنڈا گردی کا گیٹ اپ تبدیل نہ ہوا تو سسپینشن لیٹر پر پہلا دستخط میرا ہوگا۔ My name is Professor Shahveer Ahmed and I don't tolerate nonsense۔ غفار صاحب، ان سب کے شناختی کارڈ ضبط کیجیے۔
شاہویر پر ایک پل بھی ضائع کیے بغیر اپنے مخصوص شاہانہ اور کڑک انداز میں مڑ کر وائس چانسلر کے بلاک کی طرف بڑھ گئے۔ ان کے پیچھے غفار صاحب اور ساجد صاحب کبیر اور اس کے گینگ کو لتاڑتے ہوئے لے گئے۔ زویا وہیں کھڑی ان کی پشت کو گھورتی رہی، جہاں اس کا پورا گینگ اب خوف سے کانپ رہا تھا۔ بڑا آیا پروفیسر شاہویر احمد نام تو ایسے جھاڑ رہا تھا جیسے کسی ملک کا شہنشاہ ہو۔ زویا نے پیر پٹکتے ہوئے زمین پر تھوکا اور اپنے دائیں آستین کو اوپر چڑھایا۔ کل اس اکڑو پروفیسر کی کلاس میں ہی دھماکہ نہ کیا تو میرا نام بھی زویا دی ڈان نہیں۔ چلو لڑکیوں، کل اس شاہویر کا غرور خاک میں ملاتے ہیں۔ صبح ٹھیک 8 بج رہے تھے۔ یونیورسٹی کا سب سے اصول پسند اور نامنتخب شعبہ معاشیات کا ہیڈ پروفیسر شاہویر احمد ہاتھ میں اپنا لیدر کا بیگ لیے بالکل وقت کی پابندی کے ساتھ کلاس روم میں داخل ہوا۔ اس کا لباس ہمیشہ کی طرح بے داغ اور پروقار تھا۔ سفید کلف لگی کرسپ شرٹ، استری کی ہوئی گہرے رنگ کی پینٹ اور آنکھوں پر وہی روبدار چشمہ جو اس کی شخصیت کے گرد ایک ایسی روبدار دیوار کھڑی کرتا تھا جسے عبور کرنے کی ہمت پوری یونیورسٹی میں کسی میں نہیں تھی۔ وہ کوئی بوڑھے پروفیسر نہیں تھے، محض 32 سال کے ایک نوجوان فٹ اور قاتلانہ جا لائن والا ڈیشنگ اور ہینڈسم پروفیسر تھا جسے دیکھ کر یونیورسٹی کی آدھی لڑکیاں ویسے ہی فین ہو جاتی تھیں۔ پروفیسر شاہویر نے کلاس میں قدم رکھتے ہی سب سے پہلے سامنے والی بینچوں پر نظر ڈالی۔ اسے پورا یقین تھا کہ کل کی سخت ترین دھمکی کے بعد زویا ملک اور اس کی آوارہ پلٹن ڈر کے مارے پہلی بینچ پر سدھری ہوئی شریف لڑکیوں کی طرح بیٹھی ہوگی، مگر جیسے ہی اس کی گہری نظریں وہاں پڑیں وہ پوری قطار بالکل خالی تھی۔ کلاس روم کے باقی 50 اسٹوڈنٹس اپنی اپنی سیٹوں پر دبک کر بیٹھنے والے شریف بچے تھے، مگر وہ 5 نشستیں اس وقت شاہویر کے ڈسپلن کا منہ چڑھا رہی تھیں۔ شاہویر کے ماتھے پر غصے کے بل پڑ گئے۔ اس نے گہری سانس لے کر اپنے جذبات پر قابو پایا اور بلیک بورڈ کی طرف مڑ کر چاک سے معاشیات لکھنا ہی شروع کیا تھا کہ کلاس کے مرکزی دروازے پر ایک زوردار دھپ کی آواز ہوئی۔ شاہویر نے چاک ہاتھ میں لیے ہی غصے سے مڑ کر دیکھا، دروازے پر زویا ملک کھڑی تھی، وہی اوور سائز چھوٹی، ایک ہاتھ لاپرواہی سے جیب میں، سر پر الٹی لگی ہوئی پی کیپ اور منہ میں ہٹ دھرمی سے چبائی جانے والی لالی پاپ۔ اس کے پیچھے اس کی چاروں باڈی گارڈز یعنی ماہی، عنایا، ثنا اور زارا بالکل الرٹ پوزیشن میں کھڑی تھیں۔ کلاس کے دائیں کونے میں بیٹھے کبیر اور اس کے چمچے شاہ رخ نے زویا کو دیکھتے ہی ایک دوسرے کو کوہنی ماری۔ کیا ہم اندر آ سکتے ہیں پروفیسر شاہویر احمد؟ زویا نے ہمیشہ کی طرح طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ بولنا چاہا، مگر جیسے ہی اس کی نظر شاہویر احمد کی ان برفانی اور غسیلی آنکھوں سے ٹکرائیں اس کے جملے کا آخری حصہ اس کے حلق میں ہی پھنس گیا۔ شاہویر نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اس نے چاک کو ڈیسک پر رکھا اور ایک ایک قدم اٹھاتے ہوئے زویا کی طرف بڑھنے لگا۔ اس کے بوٹوں کی ٹک ٹک کی آواز اس خاموش کلاس روم میں زویا کے سر پر کسی ہتھوڑے کی طرح گونج رہی تھی۔ وہ چلتا ہوا بالکل سامنے آ کر کھڑا ہو گیا، اپنے تقریباً 6 فٹ طویل قد، چوڑے کندھوں اور روب کے ساتھ۔ جب وہ زویا کے بالکل قریب آ کر رکا تو زویا کا سارا جوش ایک دم ٹھنڈا پڑ گیا۔ مس زویا ملک! شاہویر کی آواز میں غصے کی چیخ و پکار نہیں تھی، بلکہ ایک ایسی جان لیوا ٹھنڈک تھی جس نے زویا کی ریڑھ کی ہڈی میں ایک سرد لہر دوڑا دی۔ لگتا ہے کل میری کہی ہوئی بات آپ کے اس چھوٹے سے دماغ میں نہیں بیٹھی۔ میں نے کیا کہا تھا؟ زویا جو ہمیشہ ہر بات پر گنڈے سٹائل میں جواب دیتی تھی، اس وقت شاہویر کے روب کے آگے ایک دم دب گئی۔ اس کا وہ سارا سواگ، وہ ساری ڈانٹ گیری جیسے ایک سیکنڈ میں ہوا ہو گئی۔ اس نے گھبرا کر اپنی لالی پاپ کو منہ کے اندر ہی چھپا لیا۔ پوری یونیورسٹی کی ہسٹری میں یہ پہلی بار ہو رہا تھا کہ زویا دی ڈان کسی کے سامنے بالکل گنگ، بے بس اور سہم کر کھڑی تھی۔ کبیر اور اس کے مخالف گینگ کے لڑکے بھی حیرت سے منہ کھولے یہ منظر دیکھ رہے تھے کہ جو لڑکی کسی سے نہیں ڈرتی، وہ آج 32 سال کے اس جوان اور اکڑو پروفیسر شاہویر کے ایک ہی لک سے بھیگی بلی بن چکی ہے۔ میں وہ سر، کبیر نے زویا کی زبان لڑکھڑائی، آواز جیسے گلے سے نکل ہی نہیں رہی ہو۔ مجھے کوئی صفائی نہیں چاہیے، شاہویر نے اس کی بات بیچ میں ہی کاٹ دی۔ اس کی آنکھوں کا جلال اتنا سخت تھا کہ زویا نے ڈر کے ماری اپنی نظریں جھکا لیں۔ یہ کیپ سیدھی کیجیے، اس لالی پاپ کو باہر پھینکیں اور خاموشی سے جا کر اپنی بینچ پر بیٹھ جائیے۔ اگر پورے لیکچر کے دوران مجھے آپ کے منہ سے ایک لفظ بھی سنائی دیا تو یاد رکھیے گا میں یونیورسٹی سے نکالنے میں دیر نہیں کرتا۔ زویا نے بغیر کوئی تکرار کیے کانپتے ہاتھوں سے اپنی کیپ سیدھی کی، لالی پاپ نکالی اور خاموشی سے سر جھکائے آخری بینچ کی طرف بڑھ گئی۔ اس کی سہیلیوں ماہی، عنایا اور ثنا بھی دھیرے سے سانس لیتی ہوئی اس کے پیچھے پیچھے چلتیں۔ زویا کا دل اتنی تیزی سے دھڑک رہا تھا جیسے وہ ابھی باہر آ جائے گا۔
وہ پہلی بار کسی مرد کے اصولوں کے نیچے اس طرح دبی تھی کہ اس کی بولتی ہی بند ہو گئی تھی۔ شاہویر رخ موڑ کر دوبارہ بورڈ کی طرف بڑھا اور انتہائی خوبصورت انداز میں لکھنے لگا۔ زویا نے پہلی بار اس اکڑو پروفیسر کا وہ روپ دیکھا تھا جس نے اسے اندر تک ہلا کر رکھ دیا تھا۔ ابھی کلاس کو 20 منٹ ہی ہوئے تھے کہ کلاس روم کے متبادل دروازے سے یونیورسٹی کی ایک اور مغرور اور نخرے باز لڑکی مہرین داخل ہوئی۔ مہرین کا پورا دھیان پڑھائی سے زیادہ پروفیسر شاہویر پر رہتا تھا۔ وہ اپنی پرفیوم کی خوشبو اڑاتی ہوئی بیگ کندھے پر لٹکائے سیدھی شاہویر کے ڈیسک کے پاس آئی۔ سوری سر، میں ٹریفک کی وجہ سے تھوڑی لیٹ ہو گئی۔ کیا میں یہاں فرنٹ رو میں بیٹھ سکتی ہوں؟ مہرین نے اپنی پلکیں جھپکاتے ہوئے انتہائی معصومانہ اور بناوٹی انداز میں کہا۔ شاہویر نے بنا کوئی غصہ دکھائے انتہائی شائستگی سے سر ہلایا۔ ٹھیک ہے مہرین، جلدی بیٹھ جائیں تاکہ لیکچر آگے بڑھ سکے۔ آخری بینچ پر بیٹھی زویا جو ابھی تک شاہویر کے خوف سے دبی ہوئی تھی، اس نے جب یہ منظر دیکھا تو خوف کے ہالے کے نیچے سے ایک تیز چنگاری ابھری۔ مہرین کا شاہویر کے اتنے قریب جانا اور شاہویر کا اس کے ساتھ اتنی نرمی سے بات کرنا زویا کے دل میں ایک عجیب سی جلن پیدا کر گیا۔ وہ ایک طرف شاہویر کے روب سے بھی ڈر رہی تھی اور دوسری طرف مہرین کو دیکھ کر اس کا خون کھول رہا تھا۔ زویا نے غصے سے اپنے ہاتھ میں پکڑے پین کو اتنی سختی سے بھینچا کہ اس کی انگلیاں سفید پڑ گئیں۔ دیکھو ذرا اس چڑیل مہرین کو کیسے لٹو ہو رہی ہے اس اکڑو پر۔ ہمارے سامنے تو ہٹلر بنا پھرتا ہے اور اس کو دیکھ کر کیسے پگھل رہا ہے۔ زویا نے ڈرتے ڈرتے انتہائی دھیمی آواز میں ماہی سے سرگوشی کی۔ کیوں زویا دی ڈان، ابھی تو سر کے روب سے طوطے اڑے ہوئے تھے، اب پھر سے مرچیں لگنا شروع ہو گئیں۔ انایا نے پیچھے سے چٹکی لی۔ مجھے کوئی مرچیں نہیں لگ رہی، میں تو بس اس اکڑو پروفیسر کی منافقت دیکھ رہی ہوں، زویا نے منہ بنا کر دھیمے سے کہا، مگر اس کی نظریں اب بھی شاہویر پر جمی تھیں جو آگے جھک کر مہرین کو معاشیات کا ایک گراف سمجھا رہا تھا۔ زویا کو خود اندازہ نہیں تھا کہ شاہویر کا یہ کڑک روپ اور مہرین کی یہ قربت مل کر اس کے دل پر عشق کا وہ زہریلا ڈنک مار چکے ہیں جس کا علاج اب کسی کے پاس نہیں تھا۔ تم پانچوں کی ہمت کیسے ہوئی؟ یہ انگلش کی کلاس ہے یا کوئی اکھاڑا؟ یونیورسٹی کے طویل کوریڈور میں انگلش ڈپارٹمنٹ کی میڈم فرخندہ کی برہم آواز گونج رہی تھی۔ وہ ہاتھ میں 5 اسائنمنٹ شیٹس پکڑے غصے سے لال پیلی ہو رہی تھی اور ان کے سامنے زویا اپنی چاروں سہیلیوں ماہی، انایا، ثنا اور زارا کے ساتھ سر جھکائے کھڑی تھی۔ کوریڈور میں آتے جاتے اسٹوڈنٹس رک رک کر ان کا تماشا دیکھ رہے تھے۔ ٹھیک اسی پل لیدر کا بیگ ہاتھ میں تھامے پروفیسر شاہویر احمد وہاں سے گزرا۔ اس کے بوٹوں کی باقاعدہ آواز سن کر میڈم فرخندہ نے فوراً اسے آواز دی۔ اوہ سر شاہویر، پلیز 1 منٹ رکیں، آپ یقین نہیں کریں گے کہ ان لڑکیوں نے کیا کیا ہے، میڈم فرخندہ نے ہائپر ہوتے ہوئے کہا۔ شاہویر رک گیا۔ اس نے اپنا چشمہ تھوڑا نیچے کیا اور گہری سنجیدہ نظروں سے زویا کو دیکھا جو اپنے ناخن چبا رہی تھی۔ کیا بات ہے میڈم؟ شاہویر نے دھیمے لہجے میں پوچھا۔ سر، میں نے پوری کلاس کو مائی ہیرو پر ایک مضمون لکھنے کو کہا تھا جس میں انہیں قائد اعظم محمد علی جناح پر لکھنا تھا، اور آپ دیکھنا چاہیں گے زویا ملک نے کیا لکھا ہے؟ میڈم نے زویا کی شیٹ شاہویر کے سامنے لہرائی۔ شاہویر نے شیٹ ہاتھ میں لی۔ زویا نے قائد اعظم کے نام پر لپسٹک لگا رکھی تھی۔ مائی ہیرو از بروس لی نیچے لکھا تھا۔ بروس لی ایک بہت اچھے انسان ہیں، میں نے ان سے لڑائی سیکھی ہے، میں نے ان سے جنگ سیکھی ہے، میں نے ان سے سیکھا لوگوں کو کوٹنا اور کاٹنا۔ وہی میرا ہیرو ہے، وہی میرا مائی باپ ہے اور وہی میرا سب کچھ ہے۔ شاہویر کا چہرہ سخت ہو گیا، مگر تفریح بھی باقی تھی۔ میڈم فرخندہ نے باقی 4 شیٹس آگے بڑھائیں۔ اور سر، ان باقی 4 کا بھی حال دیکھیں، ان سب نے لکھا ہے کہ ہماری ہیرو زویا ہے۔ زویا نے ہمیں سکھایا کہ کس کی ٹانگ کیسے توڑنی ہے، کبیر کے گینگ کو کیسے رگڑنا ہے اور کیمپس میں راج کیسے کرنا ہے۔ سر شاہویر، یہ لڑکیاں ہیں یا کوئی مافیا؟ شاہویر نے شیٹس واپس کی۔ اس کا چہرہ غصے کے تاثرات سے گہرا ہو گیا تھا۔ اس نے زویا کے بالکل قریب آ کر نپے تلے لہجے میں کہا، مس زویا ملک، یونیورسٹی پڑھنے کے لیے ہے، کسی جنگی حکمت عملی کے لیے نہیں۔ آپ پانچوں کو اس لاپرواہی پر پورے 1 ہفتے کے لیے کیمپس گراؤنڈ کی صفائی کی سزا ملتی ہے اور روزانہ شام کو میرے کیبن میں 2 گھنٹے ایکسٹرا کلاس ہوگی۔ زویا نے بغیر کسی بحث کے خاموشی سے سر جھکا لیا۔ شام کو کینٹین کے پیچھے کا منظر بالکل بدل چکا تھا۔ وہاں صرف زویا کا گینگ ہی نہیں بلکہ ان کا جانی دشمن کبیر اور اس کے ساتھی شاہ رخ، جاوید اور دانیال بھی ساتھ بیٹھے تھے۔ شاہویر کے سخت ڈسپلن نے دونوں حریفوں کو ایک کر دیا تھا۔ یار زویا، سچ بتا رہا ہوں، جب سے یہ نئے پروفیسر آئے ہیں نا، یونیورسٹی کی رونق ہی ختم ہو گئی ہے، کبیر نے چائے کا کپ رکھتے ہوئے کڑ کر کہا۔ پہلے ہم لڑتے تھے، ایک گہما گہمی ہوتی تھی، اب تو سانس لینے پر بھی نوٹس مل جاتا ہے۔ ہاں یار کبیر، بالکل صحیح کہہ رہے ہو تم سے لڑے بغیر میرا بھی دن نہیں گزرتا، اب تو زندگی ہی پھیکی ہو گئی ہے، زویا نے مایوسی سے چپس چباتے ہوئے کہا۔ یار اس پروفیسر کو کنٹرول میں تو لانا پڑے گا ورنہ یہ ہم سب کا کریئر برباد کر دے گا، شاہ رخ نے مشورہ دیا۔ لیکن کیسے؟ وہ بندہ پگھلتا ہی نہیں ہے،
माही ने लोहे का स्केल मेज पर टिकाते हुए कहा। कबीर ने जोया को गौर से देखा और बोला, जोया सबसे पहले तो अपना ये हुलिया बदलो, वरना सर हमेशा तुम्हारे ही पीछे पड़े रहेंगे, हमें उनकी तवज्जो हटानी पड़ेगी। अगर तुम दूसरी लड़कियों की तरह बनकर आओगी तो शायद उनका ये सख्त रवैया थोड़ा नरम हो जाए। जोया ने सोचा, बात तो मंतकी है, उस सख्त गिर इंसान की तवज्जो हटाने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। अगली सुबह जब क्लास का वक्त हुआ तो पूरी यूनिवर्सिटी के लिए एक बड़ा सरप्राइज़ तैयार था। प्रोफेसर शाहवीर अहमद हाथ में लेदर का बैग थामे हमेशा की तरह वक्त की पाबंदी के साथ क्लास रूम में दाखिल हुआ। उसके बूटों की बाकायदा आवाज़ इस बार भी गूंजी, मगर जैसे ही उसने क्लास में कदम रखा उसके कदम वहीं रुक गए और उसकी नज़रें सामने जम गईं। जोया मलिक, जो हमेशा क्लास में 15-20 मिनट ताख़ीर से उल्टी कैप और ओवरसाइज्ड हुडी में गुंडागर्दी करती हुई दाखिल होती थी, आज क्लास शुरू होने से पहले ही वहाँ मौजूद थी। सिर्फ मौजूद ही नहीं थी बल्कि उसका पूरा हुलिया बदल चुका था। उसने कैप और हुडी को खैरबाद कहकर एक सादा मगर इंतहाई खूबसूरत कमीज़ शलवार पहन रखी थी। बाल बहुत सलीके और करीने से बने हुए थे और वो आखिरी बेंच पर बिल्कुल एक सुलझी हुई शरीफ तालिबा की तरह खामोशी से बैठी थी। शाहवीर एक सेकंड के लिए बिल्कुल साकित रह गया। उसकी नज़रें जोया के उस गैर मुतवक्के बावकार और मासूम रूप पर ठहर गईं। उसके चेहरे पर हैरत के तासुरात इतने गहरे थे कि वो खुद को संभालने में चंद सेकंड लेट हो गया। जोया का ये रूप इतना पुरकशिश था कि शाहवीर के दिल में पहली बार एक अजीब सा धीमा झटका पैदा होने लगा। जोया ने जब शाहवीर को यूं हैरत से खुद को घूरते देखा तो उसने इंतहाई शाइस्तगी और धीमे लहजे में कहा, अस्सलाम वालेकुम सर। शाहवीर ने झटके से अपनी उलझन पर काबू पाया, अपने चश्मे को नाक पर ठीक किया और चेहरे पर वापस वही संजीदगी लाने की कोशिश की, मगर उसके लहजे में अब वो पहले जैसी बर्फानी सर्दी नहीं थी। वालेकुम अस्सलाम मिस जोया। शाहवीर ने रुख मोड़ कर डेस्क पर अपना बैग रखते हुए कहा। देखकर अच्छा लगा कि आप वक्त की पाबंदी सीख रही हैं। शाहवीर ब्लैक बोर्ड की तरफ मुंह करके लिखने लगा, मगर उसका ध्यान बार बार फर्स्ट बेंच पर बैठी उस बदली हुई जोया की तरफ ही जा रहा था। वो बज़ाहिर अब भी लापरवाह बनने की नाकाम कोशिश कर रहा था, मगर उसके दिल के किसी कोने में इश्क का वो गहरा असर शुरू हो चुका था जिसका एतराफ़ वो खुद से भी नहीं करना चाहता था। दूसरी तरफ जोया क्लास के दौरान कबीर और बाकी लड़कों से चिमगोइयाँ कर रही थी और दोस्तों की तरह बातें कर रही थी, जो शाहवीर को अंदर ही अंदर एक अनजाने हसद की आग में जला रहा था और उसकी सख्ती अब आहिस्ता आहिस्ता मोहब्बत में बदलने लगी थी। इस तब्दीली का नतीजा ये हुआ कि जो लड़के कभी उससे मार खाने के डर से दूर भागते थे, अब वही लड़के जोया के उस रूप पर मरने लगे थे। कैंपस के कॉरिडोर में अब कबीर के अलावा भी बहुत से लड़के उससे दोस्ती करने के बहाने ढूंढते और जोया भी सबसे हंस हंस कर बातें करती, क्योंकि उसने खुद को अब काफ़ी हद तक बदल लिया था। लेकिन ये सब कुछ प्रोफेसर शाहवीर अहमद की आंखों में बुरी तरह चुभ रहा था। वो बात बात पर कभी अटेंडेंस शॉर्ट होने के बहाने तो कभी असाइनमेंट में गलती निकाल कर जोया को बार बार अपने ऑफिस बुला लेता। उसका वाहिद मकसद ये होता था कि जोया क्लास के बाद कैंपस में दूसरे लड़कों के साथ खड़ी होकर बातें ना बनाए। मिस जोया मलिक, आपका जो ये नया सोशल नेटवर्क यूनिवर्सिटी में चल रहा है ना, इसे क्लास के बाहर ही रख कर आया करें। शाहवीर ने अपने कैबिन में डेस्क पर फाइल पटकते हुए संजीदा लहजे में कहा। मैं देख रहा हूँ कि आप पढ़ाई से ज़्यादा सबसे बातें बनाने में मसरूफ़ रहती हैं। सर, मैं तो बस नोट्स शेयर कर रही थी, जोया ने मासूमियत से नज़रें झुकाकर कहा। मुझे कोई सफाई नहीं चाहिए। ये असाइनमेंट दोबारा लिखें और जब तक ये ठीक नहीं होता आप मेरे सामने यहीं बैठी रहेंगी, शाहवीर ने सख्त लहजे में कहा, मगर उसकी आंखों में जोया को अपने पास रोकने की वो बेनाम तड़प साफ छुपी हुई थी जिसे वो हसद का नाम दे रहा था। दूसरी तरफ जोया को भी अब शाहवीर से एक अजीब सी कशिश महसूस होने लगी थी। जब भी महरीन या कोई और लड़की शाहवीर के केबिन के पास मंडलाती तो जोया को अंदर ही अंदर शदीद गुस्सा आता, मगर वो अपने जज्बात को छुपा कर खामोश रहती। कैंपस के एक कोने में जब जोया अपने गैंग के साथ बैठी थी तो उसकी सहेलियों ने उसे घेर लिया। जोया का चेहरा उस वक्त लाल हो रहा था क्योंकि वो अभी अभी शाहवीर के ऑफिस से आई थी। ओहो जोया दी डॉन, जरा अपना ये लाल टमाटर जैसा चेहरा तो देखो। लगता है सर शाहवीर का जादू सर चढ़कर बोल रहा है। माही ने लोहे का स्केल हिलाते हुए उसे छेड़ा। बकवास बंद करो तुम लोग, ऐसा कुछ नहीं है। जोया ने नजरें चुराकर धीमे से कहा। बस बस रहने दो जोया, मानो या ना मानो उस बंदे में दम तो है। जिस लड़की के आगे पूरी यूनिवर्सिटी कांपती थी उसने तुम्हें बदल के रख दिया। सना ने चिप्स चबाते हुए हंसकर कहा। अनाया और ज़ारा ने भी फौरन तालियां बजाकर सना की बात की तायद की, जिस पर जोया ने शर्माते हुए अपना मुंह घुमा लिया।
کہانی میں اصل موڑ تب آیا جب زویا کے گھر اچانک اس کے رشتے آنے شروع ہو گئے۔ حلیہ بدلنے کے بعد محلے اور خاندان میں اس کی شرافت کے چرچے پھیل چکے تھے۔ زویا سب سے سخت چڑچڑی ہو چکی تھی۔ اس نے چھت پر بیٹھے بیٹھے ہی سوچ لیا تھا کہ جو بھی ہو جائے، یہاں کون سا میرا کوئی دوست یا یونیورسٹی فیلو ہے جو مجھے دیکھنے آ رہا ہے، میں تو صاف منع کر دوں گی۔ تبھی اس کی امی ہانپتی ہوئی چھت پر آئیں اور بولیں، بیٹا زویا، جلدی نیچے آؤ، لڑکے والے آئے ہوئے ہیں۔ زویا نے منہ بنا کر کہا، امی میں نے کہہ دیا نا، میں نے کوئی شادی وادی نہیں کرنی، تم بس ایک نظر سامنے آنا اور چلی جانا، باقی باتیں بعد میں ہوں گی۔ امی نے غصے سے اس کا ہاتھ پکڑ کر نیچے اتارا۔ جب زویا ڈرائنگ روم میں چائے کی ٹرے لے کر داخل ہوئی تو اس نے سامنے بیٹھے لڑکے کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا۔ وہ بالکل گمسم اپنی نظریں نیچے زمین پر ٹکائے کھڑی رہی۔ اس نے سوچ رکھا تھا کہ بس ایک رسم پوری کرنی ہے۔ وہ ٹرے میز پر رکھ کر بنا ایک سیکنڈ رکے واپس اپنے کمرے کی طرف بھاگ کھڑی ہوئی۔ زویا اپنے کمرے میں غصے سے چکر کاٹ رہی تھی جب اس کی بہن دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی۔ زویا میری بات سنو، اس کی بہن نے پاس آ کر اس کا ہاتھ پکڑا۔ وہ جو لڑکا تمہیں نیچے دیکھنے آیا ہے نا، وہ تم سے ایک بار اکیلے میں بات کرنا چاہتا ہے۔ امی نے بولا ہے کہ خدا کے لیے انسانوں کی طرح برتاؤ کرنا اور کوئی نیا تماشا کھڑا مت کرنا۔ تم چھت پر جاؤ، وہ وہیں آ رہا ہے۔ ہاں ہاں بھیجو اسے اوپر، زویا نے تیکھے لہجے میں جواب دیا، مگر دل میں سوچنے لگی، ایسا دماغ ٹھکانے لگاؤں گی اس منحوس کا، بڑا اس کو شوق چڑھا ہے مجھ سے شادی کرنے کا، آنے دو ذرا اسے اوپر۔ وہ پیر پٹکتی ہوئی سیڑھیوں سے چھت پر چلی گئی۔ شام کے سائے گہرے ہو رہے تھے اور سرد ہوا چل رہی تھی۔ زویا چھت کی منڈیر کی طرف منہ پھیر کر کھڑی ہو گئی۔ جیسے ہی پیچھے سیڑھیوں پر کسی کے آنے کی آہٹ ہوئی، زویا نے مڑ کر دیکھنے کی زحمت بھی نہیں کی اور منڈیر کو تھامے ہوئے انتہائی سخت اور وارننگ والے لہجے میں بولنا شروع کر دیا۔ اس سے پہلے کہ آپ مجھ سے کوئی سوال کریں، میں آپ کو صاف صاف بتاتی ہوں کہ میں کسی اور سے محبت کرتی ہوں۔ اب مجھے آپ سے شادی کرنے میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، اس لیے انسانوں کی طرح خود ہی نیچے جا کر انکار کر دو، ورنہ تمہاری ہڈیاں توڑ دوں گی۔ میں نے باہر سے صرف اپنا حلیہ بدلا ہے، پر اندر سے میں ابھی بھی وہی پرانی زویا ہوں۔ یہاں سے اگر اٹھا کر نیچے پھینکوں گی نا تو آواز نکلے بغیر ہی تمہاری جان نکل جائے گی۔ کچھ سیکنڈ تک چھت پر ایک گہرا سکون چھایا رہا۔ ہوا کی سرسراہٹ کے علاوہ کوئی دوسری آواز نہیں تھی۔ اس شخص نے زویا کی اتنی خطرناک دھمکی اور کسی اور سے محبت کا اعتراف سن کر کوئی غصہ نہیں دکھایا۔ اس نے بس انتہائی دھیمے اور نپے تلے لہجے میں جواب دیا، اچھا ٹھیک ہے۔ زویا کا دھیان اس طرف گیا ہی نہیں کہ یہ آواز کتنی جانی پہچانی تھی۔ وہ غصے اور الجھن کی ماری وہیں کھڑی رہی اور وہ شخص اسی وقار کے ساتھ مڑا اور سیڑھیوں سے نیچے اتر گیا۔ جب وہ چلا گیا تو زویا وہیں چھت پر اکیلی کھڑی غصے میں کڑتی رہی۔ وہ بار بار منڈیر پر ہاتھ مار رہی تھی، مگر جیسے ہی غصہ تھوڑا کم ہوا، اس کی آنکھوں کے سامنے بار بار پروفیسر شاہویر کا چہرہ آنے لگا۔ وہ سوچنے لگی کہ میں یہ کیا کر رہی ہوں؟ میں نے اس لڑکے کو تو بھگا دیا، پر کیا میں اپنے ساتھ صحیح کر رہی ہوں؟ وہ یونیورسٹی کا پروفیسر ہے اور میں ایک عام طالبہ، میں ایسے کیسے ان کے بارے میں سوچ سکتی ہوں؟ اگر وہ مجھے پسند نہیں کرتے ہوں گے تو میری تو زندگی ہی برباد ہو جائے گی۔ ان جذباتی خیالوں نے اسے اندر سے بالکل بے چین کر دیا تھا۔ دوسری طرف وہ پراسرار لڑکا زویا کا یہ ٹکا سا انکار سننے کے بعد نیچے ڈرائنگ روم میں پہنچا۔ زویا کی امی اور باقی گھر والے ڈرے ہوئے بیٹھے تھے کہ نہ جانے اوپر زویا نے کیا طوفان کھڑا کیا ہوگا، مگر اس لڑکے کے چہرے پر ایک پرسکون مسکراہٹ تھی۔ اس نے صوفے پر بیٹھتے ہوئے زویا کے گھر والوں سے کہا، میری زویا سے بات ہو گئی ہے، وہ بہت خوش ہے اور ہماری طرف سے اس شادی کے لیے بالکل ہاں ہے۔ یہ سن کر امی اور ابو نے سکھ کا سانس لیا۔ لڑکے نے آگے بات بڑھاتے ہوئے کہا، اصل میں زویا ابھی بہت شرما رہی ہے، اس لیے آپ لوگ اب اس سے شادی کے موضوع پر کوئی بات مت کیجیے گا، سیدھا منگنی والے دن ہی ہم اس سے بات کریں گے۔ یہ بات سن کر زویا کے ماں باپ بالکل مطمئن ہو گئے اور انہوں نے خوشی خوشی رشتہ پکا کر دیا۔
وہ سب یہی سمجھ رہے تھے کہ زویا اندر سے بہت خوش ہے، جبکہ چھت پر بیٹھی زویا کو اس بات کا اندازہ ہی نہیں تھا کہ نیچے اس کے نام پر کتنا بڑا کارڈ کھیلا جا چکا ہے۔ اگلی صبح یونیورسٹی کا منظر دیکھنے لائق تھا۔ پروفیسر شاہویر احمد پورے کیمپس میں گھوم گھوم کر خود اپنے ہاتھوں سے سب کو مٹھائی بانٹ رہا تھا۔ وہ انتہائی خوش تھا اور اس کے چہرے کی روایتی سنجیدگی پر آج مسکراہٹ حاوی تھی۔ وہ چلتا ہوا خوشی خوشی زویا کے پاس بھی مٹھائی کا بڑا سا ڈبہ لے کر پہنچا۔ زویا اپنی سہیلیوں کے ساتھ کھڑی تھی کہ شاہویر نے ڈبہ آگے بڑھایا۔ مس زویا منہ میٹھا کیجیے، شاہویر نے دھیمے اور شادمان لہجے میں کہا۔ زویا نے الجھن اور امید کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ پوچھا، سر یہ کس خوشی میں مٹھائی ہے؟ شاہویر نے ایک گہری نظر زویا کے چہرے پر ڈالی اور بولا، میرا رشتہ پکا ہو گیا ہے نا؟ رشتہ پکا ہونے کا نام سنتے ہی زویا کا منہ ایک دم اتر گیا۔ اس کا دل جیسے سینے میں ہی ڈوب گیا اور چہرے کی ساری رنگت اڑ گئی۔ اس نے مٹھائی اٹھانے کے بجائے اپنا رخ موڑا اور بجھے ہوئے لہجے میں بولی، سر مجھے میٹھا منع ہے۔ شاہویر نے ڈبہ مزید آگے کیا اور اصرار کرتے ہوئے بولا، کھا لیں، اتنا سا کھانے سے کچھ نہیں ہوتا۔ وہ مٹھائی کھلانے کے بہانے زویا کے چہرے کے بدلتے تاثرات کو بہت باریک بینی سے پڑھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ دیکھ رہا تھا کہ زویا کی آنکھوں میں تکلیف اور حسد کی لہر دوڑ گئی ہے۔ شاہویر دراصل یہ جاننے کے لیے بے قرار تھا کہ زویا کے دماغ میں کیا چل رہا ہے اور وہ کس لڑکے کو پسند کرتی ہے جس کا ذکر اس نے چھت پر کیا تھا۔ زویا نے مٹھائی کھانے سے صاف انکار کر دیا اور وہاں سے تیز قدموں سے چلی گئی۔ اس کا دل اندر سے رو رہا تھا۔ وہ سیدھی یونیورسٹی کے پریئر روم کی طرف بھاگی تاکہ اکیلے میں اپنے دل کا غبار نکال سکے۔ پریئر روم میں جا کر زویا نے جائے نماز بچھائی اور اس پر بیٹھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، لیکن جلن اور غصے کے مارے اس کے منہ سے دعا کے بجائے ایسی مضحکہ خیز بددعائیں نکلنے لگیں کہ کوئی سنتا تو سر پکڑ لیتا۔ وہ یہ بالکل بھول گئی تھی کہ جائے نماز کے پاس ہی کیمپس کا مائکرو فون رکھا تھا جو غلطی سے آن تھا اور سیدھا اسمبلی روم کی لاؤڈ سپیکر سے کنیکٹ تھا۔ ٹھیک اسی وقت پروفیسر شاہویر احمد کسی کام سے اسمبلی روم میں داخل ہوا تھا۔ وہاں اس وقت اس کے علاوہ اور کوئی موجود نہیں تھا۔ جیسے ہی اس نے سر جھکا کر فائلیں دیکھنا شروع کی، اسپیکر سے زویا کی روتی ہوئی اور غسیلی آواز پورے ہال میں گونج اٹھی، یا اللہ، میں اس سڑیل اور اکڑو انسان سے زندگی میں پہلی بار محبت کرنے چلی تھی۔ مجھے پتا ہوتا نا کہ مجھے نہیں ملے گا تو میں کبھی اس سے محبت نہیں کرتی۔ یا اللہ، میں سچے دل سے بد دعا دیتی ہوں شاہویر احمد کی ہونے والی بیوی کو اتنے خطرناک لوز موشن لگے کہ وہ منحوس عورت شادی والے دن اسٹیج پر ہی نہ آ سکے، سیدھی باتھ روم میں ہی دفن ہو جائے۔ اسمبلی روم میں کھڑے شاہویر کے ہاتھ سے فائلیں چھوٹنے ہی والی تھی۔ اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں، مگر اسپیکر سے زویا کی ہچکیاں اور بددعائیں جاری تھیں۔ یا اللہ، اس کی بیوی کو بالکل گنجا کر دے، اس کے سر پر ایک بال بھی نہ ہو، وہ چڑیل بغیر بالوں کے گھومے، اس کو یہ ہو جائے، اس کو وہ ہو جائے، اس نے میرا شاہویر مجھ سے چھین لیا۔ شاہویر کا دماغ ایک سیکنڈ کے لیے گھوما، پھر اسے ایک دم جھٹکا لگا۔ اس کے ہونٹوں پر ایک گہری فاتحانہ مسکراہٹ ابھری۔ اسے اپنا جواب مل چکا تھا۔ زویا کسی اور سے نہیں بلکہ خود اس سے محبت کرتی تھی، مگر جیسے ہی اسے احساس ہوا کہ مائک آن ہے، وہ گھبرا کر بھاگتا ہوا پریئر روم کی طرف لپکا۔ اس نے دھک سے دروازہ کھولا، اندر داخل ہو کر جلدی سے مائک کا بٹن آف کیا اور روتی ہوئی زویا کی طرف مڑ کر غصے اور حیرت کے ملے جلے لہجے میں بولا، بے وقوف لڑکی، مائک آن ہے، یہ تم کیا کچھ بول رہی ہو؟ پوری یونیورسٹی سن لے گی۔ زویا نے جیسے ہی شاہویر کو اپنے سامنے دیکھا اور مائک پر نظر پڑی، اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ شرمندگی اور خوف کے مارے اپنا منہ دونوں ہاتھوں میں چھپا کر وہاں سے ہچکیاں لیتی ہوئی سیدھی باہر کی طرف بھاگ کھڑی ہوئی۔ اتوار کا دن آ گیا۔ زویا کے گھر میں منگنی کی تیاریاں چل رہی تھیں۔ زویا اپنے کمرے میں بالکل بے جان مورت بنی بیٹھی تھی۔ اسے اپنی زندگی سے اب کوئی دلچسپی نہیں رہی تھی، کیونکہ وہ سمجھ رہی تھی کہ اس کا رشتہ کسی پراسرار لڑکے سے ہو رہا ہے اور شاہویر کسی اور کا ہونے جا رہا ہے۔ امی نے کمرے کا دروازہ کھولا اور بولی، زویا جلدی نیچے آؤ، لڑکے والے اپنے پورے خاندان اور دوستوں کے ساتھ آ گئے ہیں۔ زویا مرے ہوئے قدموں کے ساتھ سر جھکائے شلوار قمیض کا پلو سنبھالتی ہوئی نیچے ڈرائنگ روم میں آئی۔ اس نے اب بھی سامنے دیکھنے کی ہمت نہیں کی تھی۔ بیٹا زویا، سر اٹھا کر اپنے ہونے والے منگیتر کو تو دیکھو، ابو نے پیار سے کہا۔ زویا نے جیسے ہی ڈرتے ڈرتے اپنی نظریں اوپر اٹھائیں، وہ سکتے کے عالم میں وہیں جم کر رہ گئی۔ سامنے صوفے پر شیروانی پہنے کوئی اور نہیں بلکہ مسکراتا ہوا پروفیسر شاہویر احمد بیٹھا تھا اور اس کے ساتھ زویا کی چاروں سہیلیوں کا گینگ، ماہی، عنایا، ثنا، زارا اور یہاں تک کہ کبیر اور اس کے دوست بھی تالیاں بجانے کے لیے تیار کھڑے تھے۔ وہ لڑکا جو چھت پر اس کی دھمکیاں سن کر چپ چاپ نیچے آ گیا تھا اور امی ابو سے ہاں کر کے گیا تھا، وہ خود شاہویر احمد ہی تھا۔ منگنی کی رسم انتہائی جوش و خروش سے مکمل ہوئی۔ انگوٹھیوں کا تبادلہ ہوا، پورا ہال تالیوں سے گونج اٹھا۔ منگنی کی گہما گہمی کے بعد دونوں خاندان کے لوگ نیچے چائے پینے میں مصروف ہو گئے تو شاہویر اور زویا کو چھت پر تھوڑی دیر اکیلے میں بات کرنے کا موقع مل گیا۔ شام کی ہلکی ہوا چل رہی تھی۔ زویا چھت کی منڈیر کے پاس کھڑی اور اس کے چہرے پر اب بھی
حیرت اور ہلکی سی خفگی کے ملے جلے تاثرات تھے۔ شاہویر چند قدم کے فاصلے پر کھڑا، ہاتھ پتلون کی جیب میں ڈالے اسے دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ تو آپ تھے اس دن چھت پر؟ زویا نے مڑ کر شاہویر کو دیکھا۔ اس کی آواز میں جھوٹا غصہ تھا مگر آنکھیں چمک رہی تھیں۔ اور آپ نے مجھے بتایا بھی نہیں، مجھے اتنا پریشان کیا، میرا دل توڑتے رہے، یونیورسٹی میں مٹھائیاں بانٹتے رہے اور سسپینس بنا کر رکھا۔ شاہویر نے اپنی جگہ کھڑے کھڑے ہی سر ہلایا۔ اس کا لہجہ دھیما اور انتہائی دل نشین تھا۔ اگر میں اس دن بتا دیتا تو پھر تمہاری وہ حسد اور تمہارا وہ لاؤڈ اسپیکر والا سچا اقرار میں کس طرح دیکھ پاتا؟ زویا نے ایک دم بوکھلا کر مائکرو فون والے واقعے کو یاد کیا اور اس کے گال ایک دم لال ہو گئے۔ وہ تو مائک غلطی سے آن ہو گیا تھا۔ اچھا، اور وہ جو بددعائیں تم میری ہونے والی بیوی کو دے رہی تھی؟ شاہویر نے ایک قدم آگے بڑھایا مگر زویا کے ذاتی دائرے کا احترام کرتے ہوئے ایک مناسب فاصلے پر ہی رک گیا۔ اس کی آنکھوں میں زویا کے لیے بے پناہ محبت اور نرمی تھی۔ اب تو تمہیں ان لوز موشن اور گنجے ہونے والی بددعاؤں کو واپس لینا پڑے گا، کیونکہ اب میری ہونے والی بیوی تم خود ہو، مس زویا ملک۔ زویا نے شاہویر کی ان گہری اور سنجیدہ آنکھوں میں دیکھا جہاں اب کوئی کٹھور اصول نہیں بلکہ صرف اس کے لیے تڑپ تھی۔ اس نے ایک ہلکی سی دلکش مسکراہٹ کے ساتھ اپنا رخ دوبارہ منڈیر کی طرف کر لیا۔ اب ان کا عشق ان دونوں کے دلوں میں ہمیشہ کے لیے خوبصورت محبت کی صورت میں مکمل طور پر امر ہو چکا تھا، جس کی گواہی چھت پر چلنے والی سرد ہوا بھی دے رہی تھی۔